السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا۔ رات کی تاریکی میں پاکستانی عوام کے اوپر ایک اور بم گرا دیا گیا۔ اس حکومت سے 10 دن بھی انتظار نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا کہ پیٹرول پرائسز بڑھائی جائیں گی، اور ہمیں ایکچولی ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ 1 نومبر کو، یہ میں اپنے پروگرامز میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا تھا کہ نومبر کا چاند جب نظر آئے گا تو پیٹرول پرائسز بڑھ جائیں گی، لیکن عمران خان صاحب نے اس وقت اوگرا کی جو سمری 8 روپے 82 پیسے کی تھی اس کو مسترد کر دیا۔ تھوڑی سی عوام کے لیے کوشش نظر آئی کہ شاید عوام کو گورنمنٹ کچھ دنوں کے لیے ریلیف دینا چاہتی ہے، لیکن اب صورتحال کیا ڈیولپ ہوئی کہ کل رات 12 بجے پیٹرول پرائسز 8 روپے 2 پیسے انکریز کر دیا گیا 1 لیٹر کے اوپر۔ میں یہاں پر تھوڑی سی اگر تفصیلات میں اگر بات کروں کہ 120 ارب روپے کا جو احساس پیکج کا جو اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کی عوام کے لیے، اس میں جو لسٹڈ جو کریانہ اسٹورز ہیں وہاں سے عوام کو راشن کارڈز ملیں گے۔ ابھی یہ ملیں گے کی صورتحال ہے، کوئی چیز آن دا گراؤنڈ نہیں ہے کہ عوام کو چیز مل چکی ہے، لیکن آج کے دن جو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر تقریباً 8 روپے 2 پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میں تھوڑی سی اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں اور میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان میں جو آئل کی جو پیٹرول کی جو کنزمپشن ہے ایک دن کی، وہ تقریباً میں اگر 2020 کی بات کروں تو 5,83,000 یومیہ پیٹرول کنزمپشن ہوتی ہے، اور اس کی جو تعداد ہے اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2021 اس وقت اگر میں بیٹھا ہوں تو اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ انڈسٹری میں فرنس آئل کتنا یوز ہو رہا ہے، انڈسٹری میں اس کی کھپت کتنی ہے، اور آپ اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کر لیں۔ اگر ہم 2020 کے اعداد و شمار کو دیکھیں 5,83,000 کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، بیرل کو ملٹیپلائی کر لیں 160 لیٹر فیول کے ساتھ، 160 لیٹر ایک بیرل میں ہوتا ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو نمبرز نظر آ جائیں گے کہ ایک دن میں عوام کی جیب سے کتنا پیسہ لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں 30 دن کے اوپر، اور پھر آپ ملٹیپلائی کر لیں 365 ڈیز کے اوپر، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 120 ارب روپے کا جو پیکج کا اعلان کیا گیا ہے یہ محض صرف اور صرف دکھاوا اور جھوٹ ہی رہ جائے گا۔ آپ کی جیب سے کتنا پیسہ نکل جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تمام صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ میں اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہتا تھا اپنے پینلسٹ کے ساتھ، لیکن کیونکہ یہ اس وقت اکانومی اوور ہیٹ ہو رہی ہے پاکستان کی، پاکستان میں جو مہنگائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ میں بات کروں گا محسن کاظمی صاحب سینئر کالمسٹ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور علی پنجوانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، فائنینشیل ایکسپرٹ بھی ہیں تبانی پنجوانی گروپ کے، اور اس کے علاوہ ایکویٹی ڈیلر بھی ہیں۔ السلام علیکم پینلسٹ۔ علی، میں آپ سے شروع کرتا ہوں اس چیز کو۔ IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے، ابھی تک کوئی چیز آن دا ٹیبل آئی نہیں ہے۔ نومبر میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے ساتھ پروگرام میں بات کی تھی کہ نومبر کا چاند چڑھے گا تو 8 روپے پیٹرول بڑھ جائے گا، اور وہی ہوا۔ 4 دن صبر، اور پھر 5ویں دن آپ نے بغیر کوئی سمری، کیا نظام اس وقت نظر آتا ہے آپ کو یہاں پر کہ آپ کسی بھی دن کوئی بھی چیز بڑھا دیں گے، کوئی پتہ نہیں آپ کو، کوئی پوچھنے والا نہیں؟ دیکھیں IMF کے جتنے بھی ابھی معاملات ہیں وہ ابھی پوری ڈیٹیلز نہیں آئی ہے، اور ان کا پریشر کافی زیادہ ہے۔ جی جی جی، جب تک یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے، جب تک IMF کے جتنے چیزیں ہیں، شرائط ہے، جیسے اس میں سے ایک یہ ہے کہ پیٹرول کے پرائسز بھی بڑھانے ہیں ان کو، اور یہ تو بڑھا دیے ہیں آپ نے، بالکل بڑھا دیے، تو یہ ابھی ساری چیزیں، ٹیرف بھی آپ نے بڑھا دیا ہے، بجلی کی قیمت بھی آپ بڑھا چکے ہیں، بالکل پہلے بھی 1 روپیہ 20 پیسے آپ بڑھا چکے تھے، اب مزید آپ 5 روپے تک اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ بالکل، تو یہ چیزیں جب تک یعنی ان کی جو شرائط ہے ان پہ اگر ہم لوگ عمل درآمد نہیں کریں گے پاکستان، تب تک یہ یعنی IMF کے پورا جو پیکیج ہے وہ ابھی آتا ہوا لگ نہیں رہا ہے فی الحال۔ ٹھیک ہے، نہیں لگ رہا، لیکن یہ کیا میں مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس اور مہنگائی، بے روزگاری، کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں پاکستان کی معیشت کے اوپر؟ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ آ رہا ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کو اگر یعنی اپنا جڑیں بنانی ہے اور اثر و رسوخ رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، تو اس کو معیشت پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ جی بالکل۔ انفارچونیٹلی جو ٹیم ہمارے پاس ہے وہ یعنی ایمیچر ٹیم، اگر ہم بولیں تو یعنی غلط نہیں ہوگا، ایمیچر ٹیم ہے، اور یعنی
اس حساب سے وہ لوگ نہیں ہیں, اس حساب سے یعنی ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے, بر وقت ہونی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ اکانومی کے معاملات میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آگے کی بھی نا فور کاسٹ ہونی چاہیے, آگے کا بھی پریڈکشن ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہے نا یعنی ہو سکتی ہے, یہ ہمارے پاس ہرڈلز آ سکتے ہیں, یہ معاملات آ سکتے ہیں. وہ چیزیں کافی زیادہ لیکنگ کر رہے یہ گورنمنٹ. علی, یہ چیز تو ہم گزشتہ تقریباً 72 برس سے دیکھتے چلے آئے ہیں. بالکل. پچھلے 3 سالوں میں اس چیز کا ہمیں فقدان نظر آیا ہے. آج اگر ہم بات کر رہے ہیں, میں آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ دی سٹنگ گورنمنٹ, لیکن ان کی پالیسی کے اوپر تو ہم بات کر سکتے ہیں نا کہ پالیسی کیا ہے ان کی. ابھی آپ کا پالیسی ریٹ بھی بڑھ جائے گا, انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا, آپ کو 25 بیسس پوائنٹ سے 50 بیسس پوائنٹس آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈالر کہاں قابو ہوگا آپ کا؟ مجھے اس سے زیادہ بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. جس حساب سے ٹی بل کے آکشن ہے لیٹسٹ, ایگزیکٹلی, تو ہو سکتا ہے 75 بیسس پوائنٹ تک بھی جا سکتے ہیں معاملات. مطلب کہ اگر آج 7.25 ہے تو یہ 8% تک آپ کو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. بہرحال میں اس کے اوپر مزید آؤں گا, بات کروں گا آپ سے. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں گے. کاظمی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ سینئر کالمسٹ ہیں, آپ لکھتے بھی ہیں, میں نے آپ کی ریسنٹ چیزیں بھی دیکھیں. آپ نے بڑا ایک فل فلیج پلان بھی بتایا کہ ہم معیشت کو اس طریقے سے درست کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, جب ہم بات کرتے ہیں عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی, تو یہ ایک طرف ہم نظریں جما کر بیٹھے کہ ہمارا دشمن ہمارے اوپر اٹیک نہ کرے. ہم سب کی جو نظر ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ دشمن. لیکن یہ جو گورنمنٹ نے کام کیا, رات کی تاریکی میں 12 بجے عوام خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آئندہ سونے کی آپ نے جو ہے نا وہ جرات نہیں کرنی. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ سلمان صاحب, یقیناً اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک عام آدمی سے لے کے خاص آدمی تک سب متاثر ہیں, اور حتیٰ کہ وہ لوگ بھی مطلب اس وقت پریشان ہیں جو خوشحال بھی ہیں پیسے کے لحاظ سے. لیکن میری یہ بات, میں تو خود موجودہ حکومت کا سپورٹر تھا. میری خواہش تھی کہ عمران خان کامیابی حاصل کرے, کیونکہ ان کی ایماندار آدمی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور خواہش بھی ہے ان کی کہ پاکستان اچھا ہو, بلند ہو, یہ بھی میں ماننے کو تیار ہوں. لیکن جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی ذہن نہیں رکھتے, ان میں سیاست آتی نہیں ہے ان کو میرا خیال. اور سیاست نہ آنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جتنے بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں اس اقدامات میں کوئی سیاسی پہلو نظر نہیں آتا. تو سر یہ ادراک جو ہے, یہ ادراک ہمیں آج ہو رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 22 سال کی جد و جہد کے بعد آیا ہوں. 22 سال انہوں نے پالیٹکس کی ہے. مشرف کے ریفرینڈم میں بھی تھے وہ 2002 میں, پھر 2008 کے الیکشنز میں بھی حصہ لیا انہوں نے, 2013 کے الیکشنز میں حصہ لیا. ان کو ایک پوری, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک صوبے کی ان کو حکومت دی گئی, اور پھر 2018 میں آپ نے پورا پاکستان ان کے حوالے کر دیا. تو یہ کیا ایک عوام نے کیا, عوام کا ووٹ لے کر آئے ہیں نا, تو عوام کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا ان کو کہ یہ جس چیز کا ادراک آج تمام کے تمام اینالسٹ بشمول آپ کے آج یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو سیاست کا ادراک نہیں ہے, تو یہ چیز تو ہمیں پہلے سوچنی چاہیے تھی. یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیے 22 سال کے اندر انہیں نے سیاست کا نام ضرور لیا, لیکن سیاست سیکھی نہیں, اور ہر دفعہ معافی مانگتے رہے کہ ہم نے مشرف صاحب کو سپورٹ کر کے غلط کیا, ہم نے افتخار چودھری صاحب کو سپورٹ کر کے غلط کیا, ہم نے فلاں کو کیا. اس کا مقصد یہ کہ آپ اناڑی تھے, گیم میں آپ کھلاڑی ہیں, کرکٹ میں آپ کھلاڑی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ ہیرو ہیں. He was legend as a cricketer. اچھا, آپ کو پوری دنیا میں جو مقبولیت حاصل ہے وہ ایز اے کیپٹن حاصل ہے, لیکن کسی نے آپ کو ایسے سیاستدان کے طور پہ قبول نہیں کیا تھا. یہ اتفاق یہ ہوا کہ یہ 2018 کا جو الیکشن ہوا, اس میں وہ یوتھ جو کل تک 17 کے تھے 18 سال کے ہوئے, وہ ووٹر بن گئے. 17 والا ووٹ نہیں دے سکتا, 18 والا دیتا ہے. اب یہ جو یوتھ تھی نا, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا, تجربہ ہی نہیں ان کو. یہ انہی نے آپ کا ساتھ دے دیا, 1 کروڑ ووٹ آپ کو پڑ گئے. اس 1 کروڑ سے آپ جیت گئے اور آپ کی حکومت بن گئی, اور بڑی اسٹرانگ حکومت نہیں بنی. تھوڑی سی بھی اگر کولیشن کے ساتھ رہی ہے نا, تھوڑی سی بھی اگر سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی تو 2 کام کرتے.
ایک تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا کہ حکومت نہیں قبول کرتے, اپوزیشن میں بیٹھ جاتے, ٹھیک ہے, نمبر ایک. اور اگر حکومت میں آنا ہی تھا تو کم سے کم میرا خیال یہ تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے تھا, اچھا کسی اور کو بنائیں اپنی. آج بھی ان کے پاس یہی حل ہے, اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت چلے, ان کی پارٹی کا نام ہو, آئندہ الیکشن جیتے, تو انہیں ایک قربانی یہ دینی پڑے گی کہ وزارت عظمیٰ چھوڑیں اور اپنی ہی پارٹی میں, ان کے پاس ہیں ایسے آدمی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, جن کو وزارت عظمیٰ دے دیں اور پورے اختیار کے ساتھ دیں, اور آپ پارٹی کنٹرول میں آ جائیں, کیونکہ آپ کی پارٹی میں نظم و ضبط نہیں ہے, آپ کی پارٹی میں نظریہ نہیں ہے, آپ کی پارٹی میں اتحاد نہیں ہے, آپ کے عوام میں اثرات نہیں ہے. اب جو آپ کر رہے ہیں یہ لالی پاپ والی باتیں, آپ کو پتا تھا کہ کل ہم نے پیٹرول کے رات کو پیسے بڑھانے ہیں, لہٰذا آپ نے 120 ارب کا جو ہے لالی پاپ آپ نے دے دیا. اس 120 ارب کا لالی پاپ ویسے ہی ہے جیسا دیتے سب آئے ہیں, اس طرح معیشت نہیں سنبھلتی. میں ابھی انشاءاللہ آگے چل کے آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا اس موضوع پر, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو, امیڈیٹ ختم ہو, اس کا حل ہے میرے پاس, میں بتاؤں گا ابھی. چلیے میں ایک پروگرام میں ایک بریک شامل کر لیتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. علی صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو اس وقت معیشت کے اوپر جو اثرات نظر آئیں گے, خاص طور پر اس کے, کیونکہ ڈالر روپی پیرٹی جو ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا ان سے, کہ پاکستان کی تمام جو مصنوعات ہیں جو امپورٹ ہوتی ہیں وہ سارے کا سارا آپ کا ڈالر میں آتا ہے. پیٹرول سے لے کر, پیٹرولیم مصنوعات سے لے کر اس وقت ایون کہ وی آر, مطلب کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ بینگ این ایگریکلچرل لینڈ, ہمیں دالیں, چینی, چاول اور گندم ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. علی, بات میں نے کی ہے کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے, جو مجھے لگتا ہے, کیونکہ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں قابو نہیں کی ہیں, اور 1971 کے بعد میرے ساتھ کاظمی صاحب موجود تھے, کاظمی صاحب نے مجھے بڑے اچھے سے اس چیز کو بریف کیا تھا یہیں پروگرام میں ہی, کہ یہ اس وقت سے ہمیں جو ڈالر کی لت لگائی گئی ہے, یہ آپ کاظمی صاحب آپ کو یاد ہوگا, آپ اس چیز کو انڈورس کریں گے, یہ اس وقت سے خراب ہو رہی ہے. آپ کا اس وقت دالیں, چینی, آٹا, لائک میں ویٹ کی بات کر رہا ہوں, اور دوسری کموڈٹیز جتنی بھی ہیں سب کی سب ڈالرز میں آ رہی ہیں. آپ کا ڈالر 103 پر تھا تو امپورٹس کیا تھیں, آج 172 روپے پر ہے. آج آپ کی امپورٹس کیا ہیں, اور آپ کا جو گیپ ہے, جو جس کو ہم ڈیفیسٹ بولتے ہیں, یہ امپورٹ بل کا جو بڑھ جانا ہے, وہ کتنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپی مزید کتنا کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ابھی کافی حد تک جو ہے نا معاملات جو گورنمنٹ ہیں انہوں نے کافی حد تک اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. ڈالر بھی اگر آپ لینے جاتے ہیں تو $5,000 سے آپ زیادہ لے نہیں سکتے. اس طریقے سے چیزیں کبھی کنٹرول ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہ میں بینگ ویری فنکشنل, میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں, ایک چیز کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو عملی اقدامات یہ ہیں کہ آپ نے, لیٹ سپوز موبائل زیادہ بک رہا ہے, آپ نے موبائل کو روکنا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے آپ موبائل 5,000 سے اوپر والا موبائل نہیں کسی کو خریدنے دیں گے؟ دیکھیں یہ تھوڑے بہت اقدامات لیے جا رہے ہیں, لیکن اب آن ہورائزن اگر آپ بگر پکچر میں دیکھیں چیزوں کو, معاملات کو تناسب سے دیکھیں, جو بھی ریسنٹ جو یہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر صاحب ہے باقر رضا صاحب, انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ ریمیٹنسز یعنی والوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اس سے, تو جہاں تک مجھے پالیسی نظر آ رہی ہے اوور آل جو معاملہ جس ڈائریکشن میں لے جانا چاہ رہے ہیں اس میں یعنی دیکھوں گا کہ اثر و رسوخ کس کا زیادہ ہے, تو وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یعنی انٹرنیشنل جو لابی ہے, انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا فوکس یہ ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے اس کو یعنی باہر سروسز کے لیے باہر بھیجا جائے. ڈالر کا گیپ اس لیے اتنا وائڈن ہوتا جا رہا ہے کہ وہ باہر سروسز کے لیے جائے, وہ وہاں سے ریمیٹنسز بھیجیں. اور دوسرا آپ نے جیسے کہا کہ ایگریکلچر لینڈ ہونے کے باوجود بھی ہم چیزیں نہیں کراپ اگا رہے اور چیزیں نہیں کر رہے. سر اگا تو رہے ہیں, یہاں پر اتنی پروڈکشن کیوں نہیں, یہاں کے لوگوں کو کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا؟ وہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ آگے جا کے جو ہے نا پاکستانی جتنے بھی یوتھ ہے ان کو سروس سیکٹر میں ان کو فوکس زیادہ کیا جا رہا ہے. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ چیز, جو چیز بن رہی ہے, جو جس طرف یعنی قوم کو لیا جا رہا ہے, کیونکہ
ہم یعنی پہلے زرعی ممالک میں شمار ہوتے تھے, ہماری ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم زرعی ممالک میں شمار ہوتے ہیں. 70% آپ کی جو لینڈ ہے یہ ایگریکلچر لینڈ ہے آپ کی, پاکستان کا جو کل رقبہ ہے اس کا 70% رقبہ جو ہے وہ آپ کا دیہاتوں کے اوپر, گاؤں کے اوپر, جہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی ہے اس کے اوپر مشتمل. بالکل. باقی آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل بھی, امریکہ کے معاملات کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آرٹیفیشل سیڈنگ اور اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرایا جا رہا ہے. لوگوں کی خوراک, لوگوں کی غذا جو ہے نا وہ نیچرل سے ہٹ کے آرٹیفیشل چیزوں میں زیادہ فوکس کرایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں ہم کچھ جو سیڈز ایسی ہیں جو یعنی پاکستانی کوالٹی اچھی سیڈ ہے, ہم اس کو وہ یعنی ایگریکلچر میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں فوکس یہ کرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے یعنی یہ آرٹیفیشلی. میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس میں اسپیکولیشنز کتنی ہیں ڈالر کے بڑھنے میں؟ ڈالر کی جو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے, ڈالر کا ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے, جو کیلکولیشن جو فارمولا بنتا ہے نا, مطلب آپ بھی فائنینس کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیپٹل مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا, ہم بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تھوڑا بہت, چلیے ہم ادنا سے طالب علم ہی سے, لیکن جو فارمولا ہے اس کے حساب سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کے اندر ڈالر 2 روپے اوپر چڑھ جائے اور دوسرے دن ڈالر 2 روپے نیچے آ جائے. ایسا امپاسبل ہے. اس وقت جو ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ تقریباً 164-165 ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر خطے کی بات کریں نا, ریجن کی بات کریں, تو بنگلہ دیش میں 4% ڈالر انکریز ہوا ہے, انڈیا میں 2%, سری لنکا میں 3% اور پاکستان میں 43-48% ڈالر انکریز ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں. بالکل. آپ کے, میں یہ کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنا انالیسز نہیں دے رہا ہوں, مجھے مجبوری ہے کہ میں ایز این اینکر جب بیٹھتا ہوں تو میں اپنا انالیسز نہیں دے سکتا ہوں یہاں پہ, میں صرف کوشچن پٹ کر سکتا ہوں ابھی, اور ود دا فیکٹس کرنا پڑتا ہے, تو اس کے لیے تھوڑی سی مجھے ریسرچ کرنی پڑتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہمارے شپنگ پورٹ کے ایک منسٹر ہیں, غالباً ان کا نام علی زیدی ہے, کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, وہ کس طرح کہہ دیتے ہیں کہ ڈالر 150 روپے ہو جائے گا؟ انہوں نے یہ کہا ہے, میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں, انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا, میرے پروگرام میں نہیں, بہرحال کسی اور کے پروگرام میں کہا, انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر, میرے پاس فوٹیج موجود ہے. دیکھیں یہ جو بیان انہوں نے دیا علی زیدی صاحب نے, وہی یہ آج کا نہیں, یہ تو میں خیر پرانی بات کر رہا ہوں نا, کہ مطلب کہ ایک, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں اپنی چیز کو کلیئر کرنے کے لیے, ایک ان پروفیشنل فائنینشیل انالیسس کا بندہ جو فائنینس کو نہیں جانتا ہے, وہ, میں اسپیکولیشن کی بات کر رہا تھا نا, وہ کس طریقے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل ڈالر جو ہے نا وہ مجھے 150 کے اوپر جاتے ہوئے دکھ رہا ہے؟ دیکھیں یہ وہی ونس اگین ایمیچر ٹیم ہے, جو کمیٹی بننی تھی, جو کیبنٹ کی کمیٹی بننی تھی, جو معاملات بننے تھے, اس میں عمران خان صاحب کا, اور عمران خان صاحب کو جو الیکشن کے ٹائم پہ بھی جو ٹیم لانی تھی, انہوں نے ان پہ ورکنگ زیادہ نہیں کی کہ مجھے فائنینشلی مجھے یعنی کیسی ایسی ٹیم لانی ہے کہ جو فائنینشلی مجھے ہے نا کنٹرول کر کے رکھے گی معاملات کو. سر سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. 2008 میں جب یہ الیکشنز میں کھڑے ہوئے, 2013 میں جب 2010 سے انہوں نے دھرنے دینے شروع کیے, جو خطابات اکتوبر 2010 پاکستان کی تاریخ کا لال دن ہوگا, وہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بہت بڑے بڑے معیشت دان موجود ہیں اور وہ پرسنل برانڈنگ کی گئی, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, فال ڈاؤن ہوا. یہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس ٹیم نہیں تھی, ٹیم علی زیدی صاحب ان کے پرانے رکن ہیں, کسی اور اس سے نہیں آئے علی زیدی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب ان کے اپنے ممبر ہیں, کسی اور کمپنی سے یا کسی اور اس سے نہیں آئے, یہ ان کی اپنی ٹیم کے ممبرز ہیں. یہ لوگ فیل ہوئے, یہ لوگ اسپیکولیشن کر رہے ہیں. اب دیکھیں اسد عمر صاحب کا اگر آپ دیکھیں نا چیزیں معاملات دیکھیں تو اب تک تو انہوں نے یہی چیز پورٹری کی ہے کہ وہ ایک ہائیسٹ پیڈ جو ہے سی او رہ چکے ہیں کمپنی کے. اس سے زیادہ انہوں نے کچھ کمپنی کو چلانا الگ ہے, ایک ملک کو چلانا الگ ہے, بہت فرق ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایمیچر ٹیم ہے, اس میں جو ہے معاملات کافی زیادہ گڑبڑ والے ہیں, کیونکہ یہ ٹیم جو ہے وہ اس حساب سے رسپانسو نہیں ہے. انہوں نے پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھی ہے, پہلے اس طرح کے معاملات نہیں دیکھے ہیں, اور اگر نہیں دیکھیں تو وہ انہوں نے اس حساب سے ہوم ورک بھی نہیں کیا تھا اس گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرنے سے پہلے. وہ کہتے تھے نا اسد عمر صاحب, ڈالر 1 روپیہ بڑھتا ہے تو کتنے بالکل کہتے تھے نا, بالکل ان کو نہیں پتا تھا یار یہ چیز. اگر ہمارے جیسا ایک چھوٹا سا ریسرچ اینالسٹ, جو کہ ہم تو اتنی کتابیں کھنگالنے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہیں,
آپ سارا دن بزنس ریکارڈر پڑھ رہے ہیں, دوسرے آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, یہ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, اس بک کو پڑھ رہے ہیں, اس بک سے تلاش کر رہے ہیں کہ یار یہ کس طریقے سے چیزیں, پیرامیٹرز, گرافس, ٹیکنیکلز, فنڈامنٹلز, ان چیزوں کے اندر ہم جا کے بات کرتے ہیں کہ شاید 2 پیسے 3 پیسے اوپر بڑھ جائے, 2 پیسے 3 پیسے نیچے آ جائے. ایک ٹائم ہوتا تھا جب ایسے اسٹیبل رہا ڈالر. زرداری کی صاحب گورنمنٹ میں آئے تو 82 روپے پر ڈالر تھا, 98 روپے پر وہ چھوڑ کر گئے تھے. 5 سالوں میں 16 روپے بڑھا. نواز شریف صاحب کو 98 روپے ملا تھا, جب نواز شریف صاحب کو 2017 میں برطرف کیا گیا, یعنی 4 سال 104 روپے 105 روپے تک ڈالر رہا, اس سے اوپر نہیں گیا 4 سالوں میں. اور کرنٹ جو انٹیریئر منسٹر ہیں, میں آج مجھے لگ رہا ہے پروگرام میں میں ہی بول رہا ہوں, میرے پینلسٹ جو ہے نا بس مجھے سن رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 105 روپے پر ڈالر تھا. کرنٹ جو انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب ٹاکرا لگا کر بیٹھ گئے تھے اسحاق ڈار کے ساتھ کہ آپ 100 روپے سے اوپر ڈالر کر ہی نہیں سکتے, اور انہوں نے شرط لگا کے 98 روپے کے اوپر بچا کے رکھا ہوا تھا, جس کو یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انہوں نے روکا ہوا تھا. 115 روپے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی, 115 روپے کے اوپر ڈالر چھوڑا. انٹرم سیٹ اپ جب گیا 123 روپے پر تھا, یعنی 5 سالوں کے اندر 25 روپے ڈالر بڑھا. 3 سالوں میں آپ کا 50 روپے بڑھ گیا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کوئی کرکٹ کا میچ بھی دیکھتے ہیں, جیسے ابھی سیزن چل رہا ہے T20 کرکٹ میں تو جو ہے نا بس نہیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل سے دے رہا ہوں. آپ ایگزامپل بھی دیکھ لیں, کرکٹ کی دے رہے ہیں. کرکٹ سے آج کل پاکستانی قوم بڑی نالاں ہے, ویسے خوش بھی ہے نالاں بھی ہے. نہیں, کرکٹ کا ایگزامپل سے دے رہا ہوں کیونکہ سیزن بھی چل رہا ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس لینگویج میں چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اب کرکٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی یعنی کھلاڑی کو دیکھتے ہیں, ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہم اگر شاہد آفریدی کو بیٹنگ کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ یہ بالر کو یہ اس طرح سے چھکا مار دیا اور دوسری بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو کریٹیسائز کرتے ہیں کہ یار اس طرح سے نہیں کھیلنا, تو ڈک کر لینا چاہیے تھا, یہ چیز کرنی تھی. دیکھیں چیز ہمیں نظر آتی ہے سمپل, اور جب ہم اس پہ پریکٹیکل امپلیکیشن کرنے جاتے ہیں تو وہ چیز ہی الگ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اس کی پالیسیز جو ہے نا وہ ہماری گورنمنٹ سمجھ نہیں پائی ہے ابھی تک. دیکھیں یہ جو ایگریکلچر سیکٹرز جتنے بھی ہیں نا, وہ تقریباً سارا ڈائیورٹ ہوگا جینیٹکلی ماڈیفائڈ فوڈز میں, جی ایم او جس کو بولتے ہیں, جی ایم او بولتے ہیں. یہ سارے ہے نا سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں نا, یہ سب جینیٹکلی یعنی چیزیں کر رہے ہیں, معاملات کر رہے ہیں, تاکہ جو خوراک ہے, جو غذا ہے لوگوں کو, وہ یعنی الگ ہی کوالٹی کی الگ ہی چیز ہے نا لوگوں کو ملے. آرٹیفیشل چیزوں پہ فوکس زیادہ لے کے جایا جا رہا ہے. یہ گورنمنٹ کو بھی ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے پلے کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں آئی ایم ایف کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں آئی ایم ایف کا جو ہارڈ پہنا ہوا ہے اس حکومت نے, وہ اس حکومت کے ایک تو گلے پڑا ہوا ہے, اور اسٹارٹنگ سے بندہ بنا. یہ گورنمنٹ تو اسٹارٹنگ سے ہی نہیں آئی ایم ایف میں گئی نا, آئی ایم ایف سے جان چھڑائی پرویز مشرف صاحب نے, اور پرویز مشرف صاحب کی پالیسیز پہ فوکس ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ایسے میجرز لیے. آدھی کابینہ رکھی ہوئی ہے, چلو اس کی فوکس ہی کر لیتے اس کے اوپر. بالکل, انہوں نے پالیسیز کیا کیا رکھی تھی. دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے ٹائم پہ جو ہے 2016 میں ویسے نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھی کچھ بیل آؤٹ کر دیا تھا, آئی ایم ایف سے کافی جان چھڑوانے کی کوشش کی تھی. لیکن یعنی انہوں نے, ان کی پالیسی کیا تھی, ان کی سمپل پالیسی تھی اور یعنی بہت یعنی پریکٹیکل پالیسی تھی. وہ یہ چیز تھی کہ پیٹرول کو کنٹرول کر کے رکھا تھا. یہ جتنے بھی احساس پروگرام ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, لیپ ٹاپ اسکیم ہے, یہ ٹیمپرری ہے, اور اس میں کرپشن کے ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں. آپ کہیں سے بھی لیکیج ہو سکتی ہے, ڈیٹا پروگرام میں بھی نکلیں گے, بالکل ایسے نکلیں گے. یہ تو جب جائیں گے تو تب نکلیں گے نا. گورنمنٹ میں جس حساب سے کام ہوتا ہے, نچلی سطح پہ جس حساب سے کام ہوتا ہے, جس طرح ایک چھوٹے سے پیون کو بھی رشوت دے کے اور بڑے یعنی ڈائریکٹر لیول بندے سے سائن کروایا جا رہا ہوتا ہے, بڑے کیا بولتے ہیں یعنی بیوروکریٹ سے سائن کرایا جا رہا ہوتا ہے, معاملات چلائے جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیز کرپشن کے ذمہ میں آتی ہے. اور کرپشن جو ہے وہ جڑوں میں گھسا ہوا ہے ہماری قوم کے, اس گورنمنٹ کے نہیں, ہماری قوم کے جڑوں میں گھسا ہوا ہے. کہیں سے بھی ہم اپنا مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بحیثیت قوم ہم کوئی چیز بھی ہولسٹک پکچر ہم کبھی بھی ڈرا نہیں کرتے. وہ ہم قوم ہوتے ہیں جب یعنی انڈیا سے میچ جیت جاتے ہیں تب ہم قوم ہوتے ہیں, بس اس کے علاوہ ہم قوم نہیں. مطلب کہ آج دوبارہ سے سیمی فائنل آنے والا ہے پاکستان کا, سیمی فائنل جیت جائے گا تو پاکستان کی تمام کے تمام قوم جو ہے, یہ تمام تب یہ قوم بن جائے گی, تب ہم غم جو ہے نا وہ سارا بھول جائیں گے, تب قوم بن جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ریٹرن فائلنگ پہ, ڈاکیومنٹڈ اکانومی, میں بالکل آتا ہوں اس کے اوپر, میں ان چیزوں کے اوپر آتا ہوں. کاظم صاحب میں آپ کا معذرت, آپ کو بہت تھوڑا ٹائم دے رہا ہوں. میں آج اصل میں وہ چیزیں اتنی اوور ہیٹڈ ہوئی ہوئی ہیں.
آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت جو کرنٹ گورنمنٹ کو چیلنجز درپیش ہیں ان کے خود بنائے ہوئے ہیں یا یہ ان کو ورثے میں ملے، جس کا یہ بہت زیادہ تذکرہ بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں؟ دیکھیں بڑی مشہور سی یہ مثال ہے، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ہاں ٹھیک. جو آپ ایکشن لیں گے اس کا ریئیکشن ہوگا. ایکشن اچھا ہے تو ریئیکشن تو بس یہ اچھا ہوگا. میں حیران ہوں، میں بینک میں گیا، ایک بینک کے مینیجر سے میں نے ایک سوال کیا کہ یہاں پہ جو پاکستانیوں کے ڈالر اکاؤنٹ ہیں اس پر ایک ریسٹرکشن یہ لگا دی کہ آپ ڈالر نکال تو سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے، اچھا آپ اس میں ڈپازٹ نہیں کر سکتے. میں حیران ہو گیا. اچھا. میں نے کہا یہ کیا کریں، گورنمنٹ کا رول ہے. اب آپ بتائیے کیسی احمقانہ پالیسی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا، ڈالر تو لوگوں کو جمع کرنا کے شوق ہے. یہاں پہ آپ نے ڈالر کو جتنی پبلسٹی دے دی ہے، آپ کی کرنسی تو گرنی تھی اس کے اندر. اور ہوشیار لوگ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں خود حیران ہو گیا اس چیز کے جن اوپر. لوگوں کے پاس بلیک منی ہے، بے انتہا بلیک منی ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا جتنی آمدنی ملک کی ہونی چاہیے اس کا 70% بلیک منی میں جا رہا ہے، لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے. وہ پریشان ہوتے کہاں رکھتے پھرے، کس کو دیں، کہاں انویسٹ کریں. تو ایک آسان فارمولہ یہ کہ صرف ڈالر خرید لو اور ڈالر کو کہیں بھی نہیں رکھو پہلے. اب اگر آپ یہ پابندی نہ لگاتے، آپ کہیں کہ جناب یہ آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، آپ لائیں، نکالیں، لے جائیں، ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوتا. اب فائدہ سنیے آپ. ابھی آپ کو سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر دیا ہے الگ. قاضی صاحب مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد آتا ہوں. میں معذرت آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں بریک کے بعد یہیں سے شروع کروں گا پروگرام میں. ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی قاسم صاحب آپ فرما رہے تھے ڈالر کے حوالے سے. جی اچھا، میں مثال دے رہا تھا کہ سعودی عرب نے اس وقت پاکستان کی یہ ہیلپ کی کہ 3 ارب ڈالر اس نے آپ کے اسٹیٹ بینک میں صرف جمع کرائے ہیں، اور 1.2 بلین ڈالرز کا ڈیفرڈ پیمنٹ ہے، وہ آئل کی. ایڈ ہے. جی وہ آئل کی قسم کی آپ کو ریلیف دیا ہے. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ پیسہ ہے جس کو آپ یہ نہیں یوز کر سکتے. ٹھیک ہے. صرف انہی نے آپ کا ڈپازٹ لیول بڑھا دیا، آپ کے ریزروز بڑھا دیے. ریزرو بڑھانے سے کیا ہوا کہ آج وہ ڈالر جو 175 کا تھا وہ آج 170 پہ آ گیا ہے نا. تو اس کا مقصد یہ کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ جب پیسہ آئے گا تو ڈالر خود بخود ڈی ویلو ہوگا اور آپ کی کرنسی اوپر جائے گی. مائی گاڈ، دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے. میں یہی سوال کر رہا ہوں، اب ادھر سے پیسے لیے وہ بھی پڑ رہی ہے. اس ملک کے اندر مافیا جو کام کرتی ہے، ڈالر کی بھی بہت بڑی مافیا ہے. جی بالکل. گھر یہاں موجود ہیں جہاں پر چھتوں تک ڈالر رکھے ہوئے ہیں، چھاپے مارتے ہیں لوگ، ان کو پتا ہے. میرا یہ کہنے کا مطلب، چھاپے مارنے کے بعد کون سا یہ AGPR کی ابھی رپورٹ آئی ہے، جو جنرل صاحب ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ دی ہے، وہ تو ان کے پاس پہنچتے ہی نہیں ہیں پیسے جو گورنمنٹ کی ٹریجری اس میں جانے چاہیے فائنانس ڈویژن میں، جب وہ تو پہنچتے ہی نہیں ہے وہاں تک پیسے. جی اب سنیے، اب یہ جو آپ نے جب یہ پابندی لگا دی، بجائے اس کے آپ کیجئے کہ صاحب آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں، گھر میں نہیں رکھیں، اکاؤنٹ کھولیں، وہاں ڈپازٹ کریں، اور جتنا ان کو چارج دے سکتے ہیں انٹرسٹ کا دیں. پیسہ تو آئے گا نا کم سے کم. فلو ہونا چاہیے، فلو تو ہونا، یہاں پہ فلو ہی نہیں ہو رہا. آپ یقین جانیں کہ اتنا پیسہ ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے رحمت اللہ علیہ کانفرنس کے اندر یہ جملہ کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ پاکستان کا قرضہ اتار سکتا ہے. یہ کہا بالکل، یہ آن دا ریکارڈ ہے بالکل. اچھا، اب سوال یہ کہ آپ ادھر ادھر سے بھیک مانگنے کے بجائے اسی بندے کو پکڑ لیں، اپنے ہی بندوں کو. پاکستان کے اندر پیسہ ہے. اب کیا ہوا، یہ ڈالر کیوں مہنگا پڑا؟ دیکھیے میں تھوڑی سی آپ کو ڈالر کی ہسٹری جو مجھے یاد ہے، میں ایک زمانے سے دیکھ رہا ہوں. جب بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو میں نے پچھلے پروگرام میں یہ ذکر کیا، آپ نہیں تھے. 1971 نے امریکہ نے ایک پالیسی بنائی کہ اپنے ڈالر کو گولڈ سے علیحدہ کیا. جی بالکل، میں نے اس کا تذکرہ بھی کیا ابھی پروگرام میں، میں نے اس کا ریفرنس بھی دیا ہے. جی اس کے بعد سے اب یہ ڈالر ہر ملک کے اندر تعین ہوگا اس کی اقتصادیات کے حساب سے اور اس کے افراط زر کے حساب سے. پہلے گولڈ کے ساتھ چل رہا تھا، گولڈ سے ان کو الگ کر دیا. اب جب تک گولڈ کے ساتھ چل رہا تھا، 1971 کا واقعہ ہے. 71 میں آپ کا بنگلہ دیش بننا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی ہے تو اس وقت ڈالر جو تھا 3 روپے کا تھا. جب بھٹو صاحب گئے تو ڈالر 6 روپے کا تھا.
جب ضیاء الحق آئے تو ڈالر 9 روپے کا ہوا. اس طرح ہوتا ہوا. ابھی آپ نے مشرف صاحب کے دور پہ ڈالر 68 کا تھا, شوکت طرین صاحب نے فکس کیا ہوا تھا. میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے اکنامسٹ بیٹھ کے یہ پاکستان کے اندر یہ سنسیئرٹی سے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ عرب کنٹری نے ڈالر فکس کر دیا ہے, 3.25 ڈالر کا ایک انہیں نے اپنا رکھا ہوا ہے, ایک درہم یا ایک ریال درہم رکھے ہوئے انہیں نے, ٹھیک ہے, فکس کیا ہوا انہیں, اسی لیے فکس کیا ہے کہ وہ ڈالر جو ہے وہ اب گولڈ سے ہٹ چکا ہے. تو بیٹھ کے جو ہمارے اکنامسٹ جو ہیں بیٹھیں اور یہ بتائیں کہ ہم کس صورت سے اس ڈالر سے آزاد ہو سکتے ہیں. اچھا, ہر چیز میں ڈالر آ رہا ہے کہ ہم دال جو ایگزیکٹلی میں نے یہ بات کی نا ابھی, جو اناج پیدا ہو رہا ہے اس سے ڈالر کا کیا تعلق ہے, شوگر کین کا ڈالر سے کیا تعلق ہے؟ سر باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں نا, تعلق یہ ہے کہ اب ہم یہاں پہ پیدا نہیں نہ کر رہے, اب ہم تو منگوا رہے ہیں باہر سے. اب دیکھیے اس ملک کے اندر ایک زمانے سے میں یہ آوازیں سنتا آ رہا ہوں, اس میں ہماری ایم کیو ایم بہت آگے ہوتی تھی کہ صاحب جو کیا کہتے ہیں زمینیں ہیں اس کو اوپر جو زراعت ہوتی ہے اس کو اوپر ٹیکس لگایا جائے. میں بڑا سخت ناراض ہوتا تھا کہ ویسے ہی مہنگائی ہو رہی ہے اور لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی فیکٹریاں چلاتے ہیں, فیکٹریوں میں لاس دکھاتے ہیں اور زراعت میں آپ پروفٹ دکھا دیتے ہیں کیونکہ وہاں ٹیکس نہیں ہے. تو چل رہا تھا سلسلہ. اب آپ نے کیا کیا کہ میں یہ کہتا ہوں آپ آج قانون بنائیے, نان یوٹیلائزیشن ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ٹیکس لگا دیجیے. اچھا, جو زمین استعمال نہیں ہو رہی ہے زراعت میں اس پہ ٹیکس لگا دیے. تو گورنمنٹ وہاں پہ خود کیوں نہیں, جو زراعت کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے گورنمنٹ وہاں پر خود کیوں نہیں کرتی ہے؟ نہیں کر سکتے, کم از کم نان یوٹیلائزر ٹیکس لگائیں آپ, تو پھر وہ آدمی مجبور ہو جائے گا. گھاس بھی اگائے گا تو ہمیں گھاس بھی چاہیے جانوروں کی غذا کے طور پہ. ہاں جی. اچھا, اور دوسرا یہ آسان طریقہ یہ ہے, اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں, چھوڑیں ان معاشیت کو جو آپ کی یورپ کی معاشیت ہے, اس سے ذرا باہر نکلیں, آپ تھوڑا اسٹڈی کریں, اسلامی معاشیت کو اسٹڈی کریں. اب آپ یہ کریں, مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, اناج اور اشیاء خوردونوش اور حلال جانور, آپ اس کی ایکسپورٹ کل سے بین کر دیں. ابھی آپ 6 ماہ کا ریلیف دے رہے ہیں نا, 120 ارب دے کے اس کو چھوڑیں, آپ 6 ماہ کے لیے ایکسپورٹ بند کر دیں. جو یہاں سے ہمارا مال ہے 60% جو مال ہے وہ تو آپ کا اسمگلڈ ہو رہا ہے, ڈالر بھی اسمگلڈ ہو رہا ہے. آپ کی خارجہ پالیسی جو آپ نے افغانستان کے ساتھ بنائی خاص طور پہ ان دنوں میں اس نے آپ کو ڈیمیج کیا ہوا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم ان کو مورال سپورٹ تو دے سکتے ہیں, ہم اپنی قربانیاں یہ والی کیوں دے رہے ہیں, ہم ان کے 4 ملین لوگوں کو پال بھی رہے ہیں اور ہم ان کو ڈالر بھی, ڈالر کہاں چلا گیا سارا, یہ ڈالر وہاں گیا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ جو ان کو ریکوائرڈ تھا وہاں پر, ان کے ریزروز جو ہے ڈالر لے گئے اٹھا کے, ان کے ویسے بھی 10 بلین کے ریزروز جو ہیں وہ امریکہ نے فریز کر دیے تھے. جی جی, نہیں میرا مقصد جو وہاں کے حاکم وہ لے بھی گئے, اس میں 5-6 ملین کے حوالے. وہ تو کملا ہو چکا ہے ڈالر کے معاملے میں افغانستان. اب وہ کہاں سے جا رہا ہے, آپ کے بارڈر سے جا رہا ہے. اب ذرا سے میری ریکویسٹ یہ, آپ کو پتا آپ کیا عمران صاحب کے متعلق میں بات کروں, جب یہ آ رہے تھے تو مجھے بڑی خوشی یہ تھی کہ یہ ایک ٹیم چلا چکے ہیں, ان کا ایڈمنسٹریشن بڑا اچھا تھا, ان کا کنٹرول بہت اچھا تھا. اب شاید یہ اپنی کابینہ کو بھی اسی طرح چلائیں گے. پرائم منسٹر از دا چیف ایگزیکٹو آف پاکستان, اور آپ کو یہ بتا دوں چیف ایگزیکٹو کے لحاظ سے وہ ہر ادارے کے چیف ہیں. جی بالکل, یہ کہنا وہ عدالت کے بھی چیف ہیں اصولی طور پہ, جو پالیسی تو وہ بنا کے دیں گے, نیب کے بھی وہ چیف ہیں. اب کام ہے آپ اداروں سے کام کس طرح لیتے ہیں, آپ وہ کام نہیں لے پا رہے ہیں اداروں سے جس طرح اداروں سے کام. ایک مثال دوں, رینجرز جو بنائی گئی تھی تو اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ جو آپ کے صوبائی بارڈرز ہیں وہاں سے اسمیگلنگ روکنے کے لیے رینجر بنائی گئی تھی. جو آج آپ نے شہروں کے اندر داخل کر دیا, آپ نے شہر میں لگا کے ان کو جہاں پہ انگیج کر دیا, بارڈر خالی کر دیا. اب دیکھیں آپ کی اسمگلنگ کس طرح ہو رہی ہے کہ آپ کا آٹا 20 کلو کا جو ہے پنجاب میں سستا مل رہا ہے اور یہاں پہ سندھ میں مہنگا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اب ابھی بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ وہ وزیر اطلاع صاحب یہی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جی وہ انہی نے پچھلی دفعہ گیہوں نہیں باہر نکالی, اب یہ چینی نہیں نکال. تو آپ ہمیں اطلاع کیوں دے رہے ہیں, حکمراں تو آپ ہیں, وہ تو خبریں دینے کے لیے یہاں پہ اس وقت جو سب سے آسان جو آخری جملہ کہہ رہا ہوں, چینی اور گیہوں یہ تو آپ خود خریدیں کسان سے, گورنمنٹ
کرتی نہیں ہے نا, کسان خریدنے سے کے کرتی بعد نہیں ہے آپ نا. اس پہ پرائس لگا دیں کہ یہ پرائس ہے اور اپنے بجٹ کے پیریڈ تک ہم کوئی چینجز نہیں لائیں گے اس کے. سر یہ پہلے ہوتا رہا ہے, یہ پہلے کسی زمانے میں ہوتا رہا ہے, جی. لیکن اس وقت تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے نا. اب سمجھ ہی نہیں لگتی ہے کہ ابھی جیسے میں پریشان ہو گیا کہ 5 دن 10 دن اگلے 10 دن کے بعد کر دیتے بھائی, آپ کو تبدیل کرنا تھا اور ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے اوپر 10 دن. عوام پچھلے 3.5 سال سے 3.25 سال سے 40-42 مہینوں سے آپ کو برداشت کر رہی ہے. آپ عوام کے لیے 10 دن نہیں برداشت کر سکے کہ آپ نے 5 تاریخ کو پیٹرول بڑھا دیا. علی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سنا تو صحیح کاظمی صاحب کو, آپ مسکرا بھی رہے ہیں, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, کیا دیکھیں ونس اگین میں جو بولوں گا کہ جو حکومت ہے نا اس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جو چیزیں ہیں نا معاملات ان کو زیادہ غور سے دیکھنے پڑیں گے. پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت ایک پلے گراؤنڈ بنا ہوا ہے. اس میں آپ کے جو امریکن لابی ہے, آپ کی جو چائنیز لابی ہے, رشین لابی ہے, آپ نا اس کو تھوڑا تناسب سے دیکھیں. ساؤتھ چائنا سی میں کیا معاملات ہو رہے ہیں, وہاں پر بھی ٹریڈز کے معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, لیکن میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ, میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا اور عوام بھی اس چیز کو سمجھ گئی جو آپ اشارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. نارتھ کیرولائنا, ویسٹ کیرولائنا, اگر میں دوسرے یورپ کی دوسرے کنٹریز کی بات کروں, تمام چیزیں وہ چیز سمجھ آتی ہے. بٹ یہ بتائیے گا کہ یہ کمپیریزن کہاں بنتا ہے کہ ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان میں رہتا ہے ایک شخص, اس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں امریکہ میں رہنے والے شخص کے ساتھ. وہاں فیسلٹیز کیا ہے اور یہاں کیا ہے؟ دیکھیں وہاں یہ فیسلٹیز کے تو ہم لوگ کمپیریزن نہیں کر رہے. بیسکلی آپ یہ چیزوں کو دیکھیں گے نا انٹرنیشنل لیول میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ گورنمنٹ کو ہے نا ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. ابھی آپ انڈیا میں دیکھ لیں, ہمارے نیکسٹ ٹو یعنی بارڈر میں دیکھ لیں, انڈیا میں جو ہے کسان کا اسٹرائک چل رہا ہے, چل رہا تھا اس کو, لیکن ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی بھی معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں, بہت خراب ہے. اس میں آپ معاملات دیکھیں ہو کیا رہا ہے. اس میں بھی جو گورنمنٹ ہے اس نے پہلے ڈائریکٹ یعنی کسان سے معاملات لیے جاتے تھے, چیزیں لی جاتی تھی. اب جو ہے اس میں مڈل مین کو بٹھایا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اسٹرائک کر رہے ہیں. تو یعنی ابھی ہمارے ہاں تو سارا کردار ہی مڈل مین کا ہے. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ چیزوں کو دیکھیں نا تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو سارے معاملات نظر آئیں گے. اب ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ FATF کا ڈنڈا رکھ کے ہم سے KYC اور اس طرح کی چیزیں فضولیات چیزوں کے اندر انوالو کیا ہے. اب لیکن انڈیا میں جو ہے نا, انڈیا میں جو جس حساب سے ڈی مونیٹائزیشن کیا گیا, ان کی کرنسی کو 500 اور 1000 کے نوٹ راتوں رات بند کرائے گئے مودی کی طرف سے. اس کے بعد 2000 کے نوٹ لے کر آئے پچھلے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, میں پچھلے 3 سالوں سے یہ بات بول رہا ہوں. پچھلے 3 سالوں میں بولنا نہیں, میں تو کہوں گا پراپر اردو کا ورڈ اگر اس میں پچھلے 3 سال سے بات کہہ رہا ہوں, آپ بڑے نوٹس کسی طریقے سے بند کر دیں. 5000 1000 500 کا نوٹ چلیں, اگر آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ اس کو اوپن رکھیں. 5000 کا نوٹ تو بالکل بند ہو جانا چاہیے. جو آپ کی جتنا بڑا آپ نوٹ چھاپیں گے اتنی آپ کی کرنسی ڈی ویلیوڈ ہوگی. بالکل بھائی امریکہ کا ڈالر کتنا مضبوط ہے, لیکن وہاں پہ 100 روپے سے زیادہ, 100 ڈالر سے زیادہ ہے نہیں ہے. اور ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں 5000 روپے, کیونکہ رشوت دینے میں بہت آسانی ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں. ہم لوگ بولتے ہیں کہ امریکہ کا ڈالر, بیسیکلی یہ امریکہ کا ڈالر نہیں ہے, یہ فیڈرل ریزرو کا ڈالر ہے. فیڈرل ریزرو جو ہے وہ ایک پرائیویٹ بینک ہے. وہ امریکہ میں 2008 میں جو کرائسس آئے تھے, جو مارگیج کے جو کرائسس آ گئے تھے, جو ہاؤسنگ لون کے جو ڈیفالٹ کر گئے تھے لوگ, اس میں جو ہے وہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے فیڈرل ریزرو کے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کو بلایا تھا. اور اس دوران میں جج صاحب جو ہے وہ نوٹ کر رہے تھے کہ فیڈرل ریزرو کے جو پریسیڈنٹ ہے وہ ٹائم دیکھ رہے تھے بار بار. تو جج صاحب نے ان سے کہا کہ آپ یہ بار بار ٹائم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو بولا آپ نے میرے 8 منٹ ضائع کر دیے. تو بولا کہ آپ کو ذرا سا احساس نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ امریکہ کی معیشت کو اتنا ہرٹ کیا آپ نے اور آپ کی کوئی پالیسی نہیں تھی. انہوں نے بولا میں آپ کو کوئی چیز کا جواب دے نہیں ہوں کیونکہ فیڈرل ریزرو جو ہے نا وہ ایک پرائیویٹ بینک ہے. ابراہیم لنکن کا اسیسینیشن آپ دیکھیں تو وہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں. ابراہیم لنکن کے لیکن ابھی دیکھیے ڈینوٹ تو کرنسی ڈینوٹ ہوتی ہے بائی دی امریکن ڈالر, یو نو, اور ہمیں اب تقریباً پاکستان, اچھا اب یہ دیکھیے ہمارے تو ممالک میں ایک رواج بن گیا نا ڈالرز کا. آپ یہ دیکھیے کینیڈا کا الگ ڈالر ہے, بالکل کینیڈا از پیرلل ٹو دا کنٹری. آسٹریلیا کا الگ ڈالر ہے, سنگاپور کا الگ ہے. یہ دیکھیے
کہ جو سینٹرلائزڈ جو نیشن ہوتی ہیں، سینٹرلائزڈ یا ڈسپلنڈ نیشنز جو ہوتی ہیں، اور پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے، کرم ہے، انعام ہے پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، پاکستان ایٹمی قوت ہے. وی ہیو سیورل ریزروز، ہمارے پاس تو ہر چیز، منرلس کی بات کر لیں، پہاڑوں کی بات کر لیں، دریاؤں کی بات کر لیں، سمندر کی بات کر لیں، بندرگاہیں ہمارے پاس موجود ہیں. ماشاء اللہ سے ہمارا جو بھی اسٹیبلش ہو رہا ہے گوادر پورٹ، یہ وی کین بی لائک، ہم تو بہت زبردست ایک نیشن بن سکتے ہیں ایز این اکانومی، ہماری اکانومی بڑی بوسٹ کر سکتی ہے. میں لاسٹ میں آپ سے بس آخری منٹ ہے، کچھ مثبت چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ونس اگین میں یہی بولوں گا حکومت کو، میں خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اس پلیٹ فارم سے یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے انٹرنیشنل معاملات کو دیکھیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس طرح وہاں کی لابی کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، بالکل سمجھنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کی بھی جو حکومت ہے، امریکہ کی بھی جو گورنمنٹ ہے، وہ بھی یرغمال ہے فیڈرل ریزرو کی. ایک امریکی $1.5 کماتا ہے تب جا کے $1 چھپتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ جو جتنے بھی بڑے ممالک ہیں، یورپین کنٹریز ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، ان کے پاس نو ڈاؤٹ ڈالر ہے، یعنی ان کی کرنسی کو وہ ڈالر بولتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو پیٹرول کے معاملات ہیں، کروڈ آئل کے معاملات ہیں، وہ سیم US ڈالر کے اس سے بیسس سے وہی جا رہے ہیں، لیکن وہاں تو فیڈرل ریزرو جو پر کیپٹا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. میری آسٹریلیا میں رہنے والے کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن وہاں جو یہ جو فیڈرل ریزرو ہے نا، اس کو جانچنا پڑے گا. IMF جو ہے، UN جو ہے، ان چیزوں پہ پرائم منسٹر صاحب کا جب تک گرپ نہیں ہوگا، ان کی ریسورسز نہیں ہوگی، ان کے نالج نہیں ہوگا، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا، اور آپ جو ہے ایک ایمیچر ٹیم کے ساتھ بیٹھیں گے ان سے لڑنے کے لیے، ایسے جو پروفیشنل یاکرز مار سکتے ہیں آپ کو. ونس اگین کرکٹ ٹرم میں بات کروں گا، جو آپ کو یعنی وسیم اکرم کی طرح ان سوئنگ بھی مار سکتے ہیں، شعیب اختر کی طرح باؤنسر بھی مار سکتے ہیں، تو وہ پروفیشنل ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ٹیم بیٹھی ہوئی ہے وہ ایمیچر ٹیم بیٹھی ہے، ویسے سے یہ مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے. کاظم صاحب، آپ لاسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ڈالر کا جو ہے وہ کوئی مضبوطی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان کی روپی کو؟ ایک چھوٹا سا اصول ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے. آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک آپ امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی 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 بالکل. اگر آپ نے $100 ایکسپورٹ کیے ہیں، $100 کمائے ہیں ایکسپورٹ سے، تو آپ کا امپورٹ $80 سے اوپر نہیں جانا چاہیے امپورٹ. اب یہاں ہزاروں میں لسٹ گنا سکتا ہوں جس کی امپورٹ کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ آ رہی ہے، کھلونے آ رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں. اب آئیے دوسری، میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. بنگلہ دیش، پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس دفعہ $22 ارب 22 سے 24 کا، اور بنگلہ دیش کی ہے $40 ارب. اتنا سا بنگلہ دیش سائز سا ملک کب اب آپ سے انہی نے، اچھا دونوں کی ایکسپورٹ کا جو ہے وہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹ ہے، ان کا بھی اب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں اتفاق ہے میں نے 28 سال ملک سے باہر گزارے ہیں، اور میں انڈین، بنگلہ دیش، سری لنکن، کورین، جاپانی سب کے ساتھ بیٹھا ہوں، امریکن سب. پاکستان سے زیادہ ٹیلنٹڈ قوم کہیں ہے ہی نہیں. یہ میں آپ کو حیران کی بات بتاتا ہوں. ہمارا ایک میکینک جو تھا نا، ان کے انجینئروں سے بہتر تھا. میں خود پاور پلانٹ پہ رہا ہوں، اور میں نے 28 سال پاور پلانٹ بھی گزارے ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ اتنا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود آپ اعلان کیجیے، تھوڑی پالیسی چینج کیجیے. آپ کہیے ہمیں دال تو ہمیں چاہیے، ہم نہیں ایکسپورٹ کریں گے، اناج ہمیں چاہیے. بات یہ ابھی دوبارہ سے کون سا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بس ایک سیکنڈ دے دیں اگر میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس ایکسپورٹ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مشینری ایکسپورٹ کرنی، ایگزیکٹلی جو ہماری پڑی ہوئی ہیں ابھی، ہماری جو پڑی ہوئی ہیں ابھی، وہ آپ ایکسپورٹ کریں. آپ سائیکل بنائیں وہ ایکسپورٹ کریں، آپ کھلونے ایکسپورٹ کریں، آپ موٹر سائیکل بنا کے ایکسپورٹ کریں، آپ مشینری کی طرف چلے جائیں. تو آپ یقین جانیں کہ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑا اچھا سولوشن. علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کاظم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ابھی بات دوبارہ سے سننے کو آ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کو گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو برائے مہربانی اس چیز کو، ٹھیک ہے وہ ہمارا ایک برادر ملک ہے، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمان ہے کہ پہلے اپنے لیے آپ اتنا رکھ لیں کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر موجود جو بچے ہیں یا گھر کے اندر موجود جو آپ کی وائف ہیں وہ اس چیز سے متاثر نہ ہو، وہ بھوکی نہ رہے. اس کے پہلے آپ کو جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو اپنے ساتھ موجود
پڑوسی کا بھی دیکھنا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا تمام دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جب آپ کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور آپ کی لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے. یہ اگین اٹ ڈیپینڈز اپون دی انٹینشنز آف دا کرنٹ سیٹ اپ, کہ آپ اگر آپ کسی لالچ کے تحت افغانستان کی مدد کر رہے ہیں اور گندم ایکسپورٹ کر کے پھر اسی طریقے سے اگر دوبارہ پھر امپورٹ کریں گے آپ, اس طرح کی بیڈ انٹینشن ہے, تو پاکستان کی معیشت کو آپ بہت خراب کر رہے ہیں. ناظرین, آج کا پروگرام تھوڑا سا لیندی بھی ہو گیا اور کافی اوور ہیٹڈ تھوڑی سی ڈسکشن, کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ ہفتہ بھی ختم ہو رہا تھا. اسٹاک مارکیٹ کے اوپر تو میں بات کر ہی نہیں سکا بالکل, اگرچہ وہ پازیٹیو موڈ میں بند ہوئی ہے, چیزیں اچھی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اس کے اوپر میں بات کروں گا انشاءاللہ. منڈے کو ہم پہلے دن سے آغاز کریں گے اس کا, دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. بہرحال اس وقت اشاریے مثبت ہیں, مارکیٹ کے اندر چیزیں اچھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں فرنٹیئر مارکیٹ کی وجہ سے, اور پھر آپ کو چیزیں اچھی نظر آئیں گی. سیل آن اسٹرینتھ اینڈ بائی آن ڈپ کی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کام کریں, اچھے سیکٹرز کے اندر کام کریں. ایکسپلوریشن سیکٹر, گورنمنٹ کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.